السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے آج میں آپ کے سامنے 85 نمبر کی نشانی، جو چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، 85ویں نشانی بیان کر رہا ہوں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں جسے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي۔ یہ 85 نمبر کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، دولت کی کثرت ہو جائے گی، لوگ بہت زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث میں، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم میں مال کی کثرت نہ ہو جائے۔ میں ایک اور حدیث اس کے بعد بیان کروں گا، آخر تک آپ اس کو ویڈیو کو سنیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مال کی کثرت نہ ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ مال کی ریل پیل اس قدر ہو جائے گی کہ مال والے کو یہ پریشانی ہونے لگے گی کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے۔ وہ ایک شخص کو اپنا مال دینا چاہے گا، صدقہ دینا چاہے گا کسی کو، تو وہ کہے گا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ میں جو دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اس ویڈیو کی اہم حدیث ہے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا۔ اللہ اکبر! ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو بھی امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں بسنے والے لوگوں پر، کہ ایک شخص صدقے میں اپنا سونا لے کر گھومے گا، گولڈ لے کر، پیسہ روپیہ پیسہ نہیں، گیہوں دال چاول نہیں، آٹا نہیں، بلکہ سونا لے کر گھومے گا، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا، کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا، اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ مال لینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی، یہ اس طرح کی بھی علامتیں ظاہر ہوں گی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مانگیں رب العالمین سے، اور دنیا اور آخرت کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے رب العالمین سے پناہ طلب کیا کریں۔ رب العالمین ہم سب کو زندگی اور موت کے فتنوں سے اپنی حفاظت میں، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔